بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک سوال آیا ہے کہ اگر ناخنوں پر مہندی لگانے سے وضو ہو جاتا ہے تو نیل پالش لگانے سے کیوں نہیں؟ حاضرین محترم، وضو کے 4 فرض ہیں اور ان میں سے ایک فرض یہ ہے کہ ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، ان میں ناخن بھی آتے ہیں۔ تو جب ہم نیل پالش لگاتے ہیں، خواتین نیل پالش لگاتی ہیں، تو اس میں نیل پالش لگانے کی وجہ سے ناخنوں پر ایک تہ جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی ناخنوں تک نہیں پہنچ پاتا، اور اس وجہ سے فرض جو ہے وضو کا وہ ساقط ہو جاتا ہے، اور فرض ساقط ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر اس پر غسل فرض ہے تو نیل پالش اگر لگی ہوئی ہے تو پورے جسم کو دھونا فرض ہے، اور اگر ناخنوں تک پانی نہ پہنچے تو غسل میں فرض ساقط ہو جاتا ہے، اور فرض ساقط ہونے کی وجہ سے غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو نیل پالش لگانے سے نہ خاتون کا غسل ہوگا نہ وضو ہوگا۔ اب مہندی اگر لگاتے ہیں اور مہندی کی تہ جمی ہوئی ہے، اس کو ہٹانا واجب ہے، لیکن اگر مہندی کا کلر لگا ہوا ہے، دھونے کے بعد صرف کلر بچ گیا ناخنوں پہ، ہاتھوں پہ، تو کلر پانی کو جلد تک پہنچنے کا مانع نہیں، یعنی روکتا نہیں، صرف رنگ جو ہے وہ جلد تک پانی پہنچنے کو روکتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے مہندی لگانے سے وضو اور غسل ہو جاتا ہے، یعنی مہندی کا صرف کلر ہو تو اس سے غسل اور وضو ہو جاتا ہے، لیکن نیل پالش لگانے سے کیونکہ اس کی تہ جمی ہوتی ہے اور پانی ناخنوں کی جڑوں تک، ناخنوں تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے نیل پالش کو علماء نے منع فرمایا ہے۔ فقہاء نے فتویٰ اس بات پر دیا ہے کہ نیل پالش لگانے سے وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ ہاں، مہندی لگانے سے، اور مہندی کو جب اتار لیا جائے، اس کی تہ کلر بچ جائے تو پھر اس پر وضو بھی ہو سکتا ہے اور غسل بھی ہو سکتا ہے۔ والسلام۔